بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات کے صدقے ہم چل رہے ہیں، جن کے فیضان کرم سے زندگی چل رہی ہے۔ جتنے بھی اعمال و وظائف میں نے آپ کی نظر کیے، اللہ کے کرم سے مجھے ان پہ پورا 100% یقین ہے کہ بندہ اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کرے تو اللہ تبارک و تعالی فائدہ دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنی کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ اتنی تاثیر کہ اس کا ایک حرف اگر پڑھ لیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب پوری کلام الحمد سے والناس تک پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے، بار بار اس کو اپنے عمل میں لائیں گے، تو پھر آپ اپنی قسمت کا خود اندازہ لگا لیں۔ آج تک انگریزی جانتے ہوئے، فارسی جانتے ہوئے، اردو جانتے ہوئے، یعنی جو زبانیں میں جانتا ہوں، میں نے جس کسی کو سلام بھی کیا نا، السلام علیکم کہا ہے، باقی کوئی زبان استعمال نہیں کی۔ جس طرح انگلش میڈیم سکولوں میں رہا، وہاں بھی طنز کیا جاتا تھا مجھ پہ، آپ انگریزی جاننے کے باوجود بھی بولتے نہیں ہیں۔ جب لکھتا تھا سب حیران تھے، بلکہ ایک ٹیچر تو مجھے طنزیہ یہ کہا کرتا تھا۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں نے کبھی کسی کو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ یا فلاں 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 کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ جب السلام علیکم کہا جائے گا تو السلام علیکم میں جتنے حروف ہیں اتنی نیکیاں مجھے ملنی ہیں، تو میں کیوں کسی دوسری زبان کو استعمال کروں؟ یہ میں نے خود اپنے ذوق سے، اپنے وجدان سے سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ کی نظر کیے، ان میں بغیر کسی شک و شبے کے آپ اپنے عمل میں لائیں، انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گی۔ چند ایک اعمال جو ایسے ہیں جو میں نے بطور خاص رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، وہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک خاص فارمولہ جس طرح کسی سائنسدان کے پاس ہوتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، اور فارمولہ ہاتھ سے چلا گیا تو چلا گیا، دینے میں کوئی آر نہیں، لیکن اس کے اندر ایک حقیقت ہے کہ اسی کی وجہ سے اپنے فن اور ہنر کی عزت، تکریم اور تعظیم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ عمل کون سے ہیں؟ بیری کے پتوں سے جسمانی اور روحانی علاج کرنا، جادو جنات کا توڑ کرنا، یہ بڑا باکمال عمل ہے، آزما کے دیکھیے گا۔ مجھ سے نہ سنے سے، کسی بک سے، کسی صاحب کشف سے، کسی صاحب علم سے پوچھ لینا کہ بیری کے پتوں کے اندر رب نے تاثیر کیا رکھی ہے۔ اس سے جادو جنات اور جسمانی اور روحانی امراض کا علاج کرتا ہوں، اور پرفیکٹ 100%۔ دوسرا، بارش کے پانی سے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں جان محمد ہے۔ آئے جان محمد، وہ جان محمد جس کے قبضہ قدرت میں ہے، کہ جس نے بارش کے پانی پر یہ کلام اتنی دفعہ پڑھ کر پی لیا، اس کی ہڈیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں کو نکال کر باہر نکلتا ہے۔ یا مسجد کے پانی، 7 مساجد کا پانی، اس پہ جو کلام پڑھی جاتی ہے، یہ بھی آپ کی نظر کر دوں گا۔ لیکن ایک خاص الخاص وظیفہ، جو عمل، جو ہانڈی کا عمل کہلاتا ہے۔ ہانڈی کا عمل ایک ایسا ہے کہ جادو اور جنات
घरेलू ना इत्तफाकियाँ और नाचाकियाँ, मियाँ बीवी के झगड़े और फसाद, तलाक तक नौबत आई हुई बातें सुलह में, अकीदत में, मोहब्बत में, मवद्दत में तब्दील हो जाती हैं। बस उस अमल के करने की देर होती है। वो हांडी का अमल उसके ऊपर करके उस हांडी को पानी के हवाले किया जाता, किसी नहर में, किसी डैम में, किसी दरिया में, किसी समंदर में उसको रखा जाता है और चंद मिनटों के अंदर उसका रिज़ल्ट बंदे के सामने आ जाता है कि मैंने जो अमल किया है उसका रिज़ल्ट क्या है। मैंने हंगू में एक आदमी को देखा है जो बंदे से 50,000 रुपया लेता था और अमल करने की देर होती थी। अगर अमल कामयाब हो गया तो पैसा उसने अपनी जेब में रखा है, अगर अमल कामयाब ना हुआ तो उठाओ अपने पैसे और जाओ मेरे लिए दुआएं खैर करो। इतना वो कामल बंदा था, फौत हो गया। कई बंदे और मैंने खुद अपने बंदे उसके पास भेज कर चेक करवाए कि वाकई लोगों की बातें सही हैं या गलत हैं। जब उन मेरे बंधु ने जो मेरे पास आते थे मैंने उसके पास भेजा जाओ, तो फिर मुझे यकीन हुआ और फिर मैंने फ़ोन पर उस बंदे से बात की। मेरा हर बंदे के अपना नज़रिया, अपनी सोच, अपने अमल, अपने किरदार, अपने मजाज। तो मैं कह रहा था उस हांडी के अमल को जादू के लिए, जिन्नात के लिए, घरेलू नाचाकियों के लिए, नाइतफाकियों के लिए, बेरोज़गारी के लिए, बंदश और हर उस जोड़ तोड़ के लिए है। और वो अमल है नाद अली का और कुरान पाक की चंद एक आयात हैं उनका। ये अमल मैं नज़र कर दूं लेकिन हर अहल व नाअहल, वो जिस तरह एक नमाज का जिक्र किया था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ये नाअहलों को ना सिखाओ, ये गुनाहों पे दलेर हो जाएंगे और जरूरतमंद हो जाएंगे, नाफरमानियाँ करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, फिर वो क्या हो जाएंगे, पाक साफ़ हो जाएंगे। तो इसी तरह ये अमल हर नाअहल व अहल के पास चला गया। तो किसी ने अपने मकसद के लिए, किसी ने अपनी पसंद की शादी के लिए, किसी ने अपनी पसंद का काम करने के लिए अमल को कर लिया और वो अगर अमल जायज़ ना हुआ तो बवाल तो मेरे ऊपर आएगा ना। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसको करता हूँ जादू के तोड़ के लिए, जिन्नात के हमलों को नाकाम बनाने के लिए और मियाँ बीवी के दरमियान जो नाइतफाकी, नाचाकी और नफ़रत की वजह से तलाक तक नौबत पहुँच जाती है उसके लिए ये अमल करता हूँ। और ढकी छुपी बात नहीं है, मैं इसका हदिया लेता हूँ। आप इसको फ़ीस कह लें, आप इसको अपनी तरफ से जुर्माना कह लें, आप इसको जो मर्ज़ी रंग दे दें। बाकी अमाल आपकी नज़र किए लिल्ला फिल्ला किए, बग़ैर किसी बुखल के, बग़ैर किसी बात के, दिल की गहराई से आपकी नज़र किया हर अमल को। बल्कि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मेरे सीने के अंदर है वो आप लोगों की क्या है, अमानत है। लेकिन इन 2 महीनों से बड़ा एक तलख तजर्बा हुआ है, तलख तजर्बा हुआ है, जिसकी वजह से अपने आप को थोड़ी सी खिफत महसूस हुई कि खिदमत खल्क करना भी कभी बदनामी का बायस बन जाती है। लोग इसको कोई और रंग देते हैं, उसको लालच और तमा में ले जाते हैं। MBBS डॉक्टर बैठा हो, फिजिशियन हो, सर्जन हो, जो भी हो, उसके पास आप सिर्फ बैठने के, उसकी चेयर पे, उसके टेबल पे, उसके बेंच पे इंतज़ार के लिए बैठने की भी आप फीस देते हैं। फिर वो मर्ज़ी का मालिक आपको कोई टेस्ट लिख के दे, वो भी कराना ज़रूरी है। फिर दवाइयाँ उसके अलावा, तो जो टेस्ट उसने लिख के दिया है इतनी हैवी फीस भी देकर वो रिपोर्ट नहीं ला जाए, कुछ भी नहीं है। ना दवाई ली, ना टेस्ट में कुछ आया, ना रिपोर्ट में कुछ आया, उस पैसे का आपको दुख होगा? दिल मुतमईन हो जाएगा, हाँ मैं बिल्कुल क्या हूँ, बीमारियों से पाक और साफ़ हूँ। ये उस वक्त आता है जब बंदा जादू और जिन्नात का शिकार होता है। मेरे पास एक बंदा आया ना, टॉप क्लास का, वो कारपेंटर था।
جب بھی ڈاکٹری کے لیے جاتا نا، باہر ملک جانے کے لیے ڈاکٹری ہوتی ہے نا، اس کے لیے جاتا، اس کے دل کے اوپر ایک ایسا داغ آ جاتا جو ڈاکٹری میں فیل ہو جاتا، کوئی ایسی بیماری آ جاتی۔ میں نے اس کو اللہ گواہ ہے ایک ٹوٹکا بتایا، کہ وہ ایک ایسا عمل جس کو میں نے اس کو ٹوٹکا بتایا، ڈاکٹری اس کی پاس ہو گئی۔ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ساری بندشیں، ساری رکاوٹیں، ساری الجھنیں کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو کسی بیماری، کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی جادو جنات کے حملے میں پریشان ہیں، جب رابطہ کریں انشاءاللہ ان کا کام ہوتا ہے اور ہوگا۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سا چھپا راز ہے، طریقہ بھی بتائے دوں گا، لیکن اس کے لیے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ عمل کی پہلے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اگر میں اس طریقے کو بتا بھی دوں تو آپ نے عمل کی زکوٰۃ اگر ادا نہ کی ہو تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ وہ جو بیماری جس کا آپ توڑ کر رہے ہیں، جس کا آپ علاج کر رہے ہیں، وہ کر کسی کا رہے ہیں لیکن گلے آپ کے پڑ جائے گی۔ جسے کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار، بھلائی کرتے کرتے مصیبت آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں لیتا ہوں ان لوگوں سے فیس، تاکہ اپنے دفیع کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے کوئی صدقہ، کوئی خیرات اور مواکلات کی نیاز دی جائے تو پھر بات بنتی ہے۔ اور اگر لوگ اس فیس کو، اس ہدیے کی رقم کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں تو اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے یہاں آرام سے، سکون سے بیٹھا ہوا ہوں۔ میری اپنی عادت یہ ہے نا کہ مجھے کوئی جسمانی پریشانی، کوئی بیماری ہو تو میں ڈاکٹر کے پاس اس لیے نہیں جاتا، وہاں مجھے جا کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ انتظار مجھے بڑا برا لگتا ہے، ڈاکٹر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور میرا نمبر آ جائے۔ بس اسی ایک میری خامی کی وجہ سے میں کسی کے پاس نہیں جاتا۔ میری اپنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس آنے والے ہر شخص کو میں پہلی ترجیح میں یہ کہتا ہوں، اپنے آرام کو، اپنے سکون کو، اپنی ہر چیز کو چھوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ اس بندے کو میری وجہ سے آرام مل جائے، سکون مل جائے۔ اور جب میری وجہ سے کسی کو سکون ملتا ہے تو مجھے خود بخود قلبی سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ فخریہ اعمال میری کے پتوں کا، بارش کے پانی کا، مساجد کے پانی کا جو عمل ہے، اور پھر یہ جو ہانڈی والا عمل ہے جس میں ناد علی اور قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کا طریقہ کار ہے، اس کے اندر جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں ہانڈی کے اندر، پھول ہیں، مٹھائی ہے، نیمبو ہیں، سوئیاں ہیں، تعویذات ہیں، جو اس کے اندر بند کر کے اس کو اوپر ڈھکنا لگا کے، آٹے کی لیپ لگا کے، پکا سیل بند کر کے پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہانڈی اگر چھوڑنے کے ساتھ ہی ڈوب جائے تو آپ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرا کام فی الفور ہو گیا، اور ہانڈی اگر نہ ڈوبے، تیر کر پانی کے اوپر جا رہی ہے، تو پھر یہ قصور میرا نہیں، یہ اس عمل کا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی زد میں ہیں۔ وہ پرانے لوگوں کی، پہلی امتوں کی جو قربانیاں ہوتی تھیں نا، قربانیاں، وہ قربانی کر کے اپنے گوشت کو، اپنے صدقے اور خیرات کو ایک پہاڑی پر راکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی اور آگ اس کو کھا جاتی تھی۔ بس آپ یہی سمجھیں کہ جب اس ہانڈی کو آپ پانی میں رکھیں گے، اگر ڈوب جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ جو چیزیں ہمارے ساتھ تھی، جنات تھے، جادو تھے، یا اس کے مواکلات تھے، یا اس کے جتنے بھی آفات تھی، انہوں نے اپنا ہدیہ، اپنا صدقہ، اپنا حصہ لے لیا اور تمہاری جان کیا کر دی؟ چھوڑ دی۔ اور اگر ہانڈی چند غز آگے جا کر ڈوب جائے تو پھر آپ یہ سمجھیں کام تو ہوگا لیکن تھوڑا دیر سے ہوگا، تھوڑا دیر سے ہوگا، وہ جتنے اثرات ہیں آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے۔ اور جو ہانڈی کے اندر جو حصہ اس میں ڈالا ہوتا ہے نا، موکلات کا یا جنات کا یا جس کا بھی اپنی ایک نیاز، اپنی ایک نظر، تو وہ جب اپنا اپنا وصول کریں گے تو مرض آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی۔ ایک دفعہ کا نہیں، 1000 دفعہ کا آزمایا ہوا ہے، 1000 دفعہ کا آزمایا ہوا ہے۔ میں دعوے سے یہ کہتا ہوں،
میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں، باقی کسی عمل میں نہیں کہا۔ میں ایک سورہ کوثر کے عمل کے بارے میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں، باقی کسی عمل کے بارے میں نہیں، سورہ کوثر کے عمل کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا پڑھنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے، اور اس کا ہر کام جو ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ہوتا ہے، جس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ یہ سورہ کوثر کا کمال ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر میں زمین و آسمان کے خزانے، کائنات کی ساری رعنائیاں، کائنات کے سارے وجود جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے مرہون منت ہیں۔ لوگوں نے آپ کو تانا دیا تھا نا، آپ بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ سے محروم ہیں، تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اور قرآن کی وہ آیت دیکھ لینا، النبی اولی بالمؤمنین، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ جانے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو لہٰذا چندے کا مال ایسے ہوتے ہیں نا جس کے اوپر بندے کو فخر ہوتا ہے، اور یہ میرے چندے کا مال ہیں۔ یہ اسی آدمی کے مل سکتے ہیں جو خود رابطہ کرے، اس کو پبلک میں شائع کرنا، وائرل کرنا، فائدہ اٹھائیں نقصان اٹھائیں، اس کی ذمہ داری میں اپنے سر نہیں لے سکتا۔ تو جو بندہ کسی مصیبت، کسی تکلیف، کسی پریشانی میں ہے، وہ کھلے عام اسے دعوت ہے، رابطہ کر کے اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ بیٹھی ہے۔ اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، ذرائع پیدا کیے ہیں، ان اسباب کو تلاش کرو، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اور میری سب سے پہلی ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہوئی، یا مسبب الاسباب کا جو وظیفہ دیا تھا، ننگے سر آسمان تلے کسی چیز کا سایہ، کسی چیز کی آڑ نہ ہو، وہاں کھڑے ہو کر جو 500 دفعہ پڑھا جاتا ہے، بہت لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹس کیے اور بہت لوگوں کے کام ہوئے۔ یا کہاروں والی ویڈیو اور مسبب الاسباب والی، انہوں نے تو ایک دھوم مچا دی ہے، سمجھے؟ تو اس لیے یہ جو اعمال ہے نا، یہ جو بیری کے پتوں والا، بارش کے پانی والا، اور 7 مساجد کے پانی والا، اور ہانڈی والا عمل، یہ خاص عمل ہیں۔ جادو جنات کے توڑ اور اس کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کو خوشحال اور گھریلو سکون، میاں بیوی کے درمیان، اولاد کے درمیان جو ہوتا ہے نا بے چینی اور بے کیفیاں، ان کو آرام، سکون اور راحت میں تبدیل کرنے کے لیے اس عمل کی طرف ایک دفعہ ضرور رجوع کیجیے گا۔ مجھ سے نہیں، کسی اور سے جس کے پاس یہ عمل ہو۔ میں نہیں کہتا کہ صرف میرے پاس ہے، کئی لوگوں کے پاس ہے، کئی عملوں کے پاس ہے، میں عمل نہیں، میں تو بس اللہ کے کرم پہ چل رہا ہوں، اللہ کے کرم پہ چل رہا ہوں اور چلتا ہوں۔ اس کے کرم نے جب ہاتھ کھینچ لیا نا تو میں کچھ نہیں، اور وہ یقیناً نہیں کھینچے گا مجھ سے، اس لیے کہ خالق اور مخلوق کا ایک تعلق ہے۔ وہ میرا خالق ہے اور میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا رازق ہے اور میں مرزوق ہوں، وہ میرا مالک ہے اور میں مملوک ہوں، سمجھے؟ اللہم انت الرب وانا العبد، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ فمن ید العبد الا الرب، بندہ تو اپنے رب کو ہی پکارتا ہے پھر۔ تو اس لیے اس کا کرم جب تک میرے شامل حال ہے تو اللہ تبارک و تعالی شفا بھی دیتا ہے، سبب بنتا ہے، ایک شفا دینے والا وہ ہے سبب۔ آپ تلاش کریں، سبب کو تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔